دوستوں ایتہاسک کتابوں سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں فوج کا کماندار بن کر سندھ پر حملہ کر دیا اور بڑی بہادری سے دیوبند سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے ہی وقت میں فتح کر لیا۔ لیکن ان کتابوں سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد کہاں گئے۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جس نوجوان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اس نے باقی کی زندگی کو کیسے گزارا۔ کسی بادشاہ کی پیدائش معلوم نہ ہونا تو اتنی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا ہو تو اس کی موت کے بارے میں کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملنا یقیناً کافی حیرت کی بات ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے اور محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ 1300 سال پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ یہ مغرب سے لے کر شمال کے ملتان تک پھیلا ہوا تھا اور اس تمام علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ سندھ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ شمالی سندھ پر داہر کے بڑے بھائی درچیا کی حکومت تھی جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر کی۔ دونوں میں اختلاف تب پیدا ہوا کہ جب داہر نے اپنے جوتیشیوں کے کہنے پر اپنی بہن لاڈی سے شادی کر لی۔ جوتیشیوں کے مطابق لاڈی بہت خوش نصیب تھی اور جس سے بھی اس کی شادی ہوتی وہ حکومت اسی کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی درچیا کو یہ بات بہت غلط لگی اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی راجہ درچیا کچھ بیماریوں کا شکار ہوا اور اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس طرح داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ یہ ملک سندھ لٹیروں اور اسلامی سلطنتوں کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں پیش کیے اور اس جہاز میں کچھ مسلمان اور ان کی عورتیں بیت اللہ شریف کی طرف زیارت کرنے کے لیے بھی جا رہی تھیں۔ لیکن دیوبند کے مقام پر یہ جہاز لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا سوائے ایک شخص کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط کے ذریعے سے نپٹانے کی کوشش کی، لیکن راجہ داہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت پیش آئی۔ اس حملے کی سربراہی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لیے دیوبند جو کہ موجودہ کراچی کے آس پاس کی کسی جگہ سے لے کر ملتان شہر تک فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن دوستوں ان فتوحاتوں سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے دن ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجا گھروں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا اصلی حصہ۔ تقریباً سارے ہی اتہاسکار اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر اتہاسکار ان کی موت کے حوالے سے کچھ نہیں بتاتے ہیں تو اس بات پر سب لوگ عمل کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے سے ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیان ملتے ہیں۔ ایتہاسک کتابوں کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد ایک رواج کے مطابق سارا سونا اور راجہ کی بیٹی اور بیویوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی طرف بھجوا دیا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں ہیں کیونکہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر لیا تھا۔ اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کے خال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ آخرکار بیل کی خال میں دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی راستے میں ہی موت ہو جاتی ہے۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ دوسرا بیان ایتہاسک کتاب فتوح البلادام سے یہ ملتا ہے کہ 714 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے قریبی لوگوں کو قید کروا دیا، لہٰذا محمد بن قاسم کو بھی قید کر لیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے ظلم کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت ہو جاتی ہے۔ ان دونوں ہی موت کے بیانوں کے مطابق حاکم وقتی اس کماندار کی اذیت ناک موت ہوئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر پوری ہوتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔